جی السلام علیکم، میرا نام محمد شعیب پیس والا ہے اور میں ریحان اسکول میں بیچ 24 کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ اور آج میرے ساتھ جو شخصیت ہیں ان سے بہت سارے لوگ واقف ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہیں اور بہت زیادہ ذہین بھی ہیں، اور کافی لوگ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو میرے لیے آج خوشی کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں ان سے گفتگو کر سکوں اور ان کے جو خیالات ہیں ان سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی واقف کروں اور کچھ خود بھی سیکھ سکوں۔ اور رہ گئی بات ان کا تعارف کی، تو وہ میرے سے زیادہ اچھا تعارف اپنے آپ خود کرا سکیں گی، تو بہتر ہے کہ انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے جو ہے اتنے اچھے الفاظ کے ساتھ جو ہے میرا تعارف کروایا۔ بہت شکریہ اتنا بہترین طریقے سے جو ہے مجھے انٹروڈیوس کرانے کے لیے۔ یہ آپ کا جو ہے بڑا پن ہے۔ بہت شکریہ۔ جہاں تک اگر میں اپنا انٹروڈکشن کرواؤں، میں سائمہ حامد ہوں اور ریحان اے آئی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں مجھے سائمہ ایجوکیشن والی کہا جاتا ہے۔ میں لیول 1 بیچ 24 کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، آئی ایم اے ٹیچر، آئی ایم اے لائف لانگ لرنر، I am an enthusiastic about AI. I am a PhD scholar, or I am a STEM expert. Uh, these are all the beautiful titles that are attached with my name by the grace of Almighty Allah. Apart from that, I am a mother, I am a wife, I am a daughter. These are all social titles that I have. I am very happy with all these titles. As well as my education is concerned, میں نے ایم ایس سی فزکس کیا جی سی یو لاہور کے ساتھ، ماشاء اور اللہ۔ اس کے بعد جو ہے میں نے پرائیویٹ اینڈ پبلک دونوں سیکٹرز میں ایز اے لیکچرر ان فزکس جو ہے وہ کام کیا۔ گجرانوالہ سے میرا تعلق ہے، ارلی ایجوکیشن گجرانوالہ سے ہے۔ آفٹر دیٹ آئی گاٹ میرڈ، اور جو ہے مجھے اسلام آباد موو ہونا تھا، تو اس وقت میرے پاس جو ہے ایس ایس ٹی کی جاب تھی، جو یہ ایجوکیٹرز کی پنجاب گورنمنٹ کی۔ تو میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا ورک لائف کو بیلنس کرنا، سو آئی آپٹ مائی سوشل لائف اینڈ کوئٹ مائی جاب۔ اس کے بعد مجھے میرا جو ہے انر سیٹسفیکشن نہیں تھی، کیونکہ نہ میں جاب کر رہی تھی نہ میں کوئی ڈگری کر رہی تھی۔ تو جیسے آپ کی کریوسٹی ہوتی ہے نا، یا پھر آپ کی انر سیٹسفیکشن جو ہوتی ہے وہ ہرٹ ہو رہی تھی میری، کہ بھئی میں کچھ نہیں کر رہی، آئی کین ڈو اے لاٹ آف تھنگس۔ اور جیسے کہ میرے پیرنٹس کی بہت ساری محنت تھی مجھے ایم ایس سی کرانے کے پیچھے، یا ایک جو ہے ایسا پرسن بنانے کے پیچھے کہ آئی کین ڈو اے لاٹ آف تھنگس۔ تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ کچھ کرنا چاہیے۔ دین آئی گاٹ ایڈمیشن ان علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ان آرڈر ٹو مینیج اور میک بیلنس ان مائی social life and my passion. So I started my MPhil in education. I can continue MPhil in physics, but at that time جو اوپن یونیورسٹی ہے وہ آن لائن یہ چیزیں آفر نہیں کر رہی تھی جتنی اب آن لائن موڈ پہ ہیں، تو تب بھی مجھے فزیکلی انوالو ہونا پڑ رہا تھا۔ تو میں نے جو ہے وہ یہ سوچا کہ سائنسز تو بہت پڑھ لیں، پڑھا بھی لیں، تو اب جو ہے نا سوشل سائنسز کو دیکھتے ہیں، کیونکہ میرا دل چاہتا تھا کہ کبھی موقع ملا تو ضرور میں سوشل سائنسز پڑھوں گی۔ اور اس بات کا بھی مجھے پتا تھا کہ بھئی مجھے ٹیچنگ پسند ہے، مجھے سیکھنا سکھانا پسند ہے، تو ایجوکیشن میں نے آپٹ کر لیا، کیونکہ بی ایڈ ایم ایڈ میرا پہلے سے تھا۔ پھر الحمدللہ ایم فل ہو گیا، ٹیچرز بہت اچھے ملے، پھر پی ایچ ڈی میں انرول ہونے کا موقع ملا، اور جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب،
ان کے ساتھ مجھے اپنا ایم فل اور پی ایچ ڈی دونوں کرنے کا موقع مل رہا ہے. ہی از مائی سپروائزر. تو بہت اچھی جرنی رہی میری اکیڈیمک. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا میرے ساتھ آسانیاں کی کہ میرے ساتھ نا آن لائن چیزیں جڑتی چلی گئیں, کہ جو مجھے لگ رہا تھا فزیکل باؤنڈ ہونا مشکل ہے, تو وہ ساری چیزیں آسان ہوتی چلی گئیں. کووڈ آیا, میرے لیے بڑی بلیسنگ ہو گئی کہ چیزیں بڑی جلدی آن لائن ہو گئی. لوگوں نے سیکھنا بھی آن لائن شروع کر دیا, پڑھنا بھی آن لائن شروع کر دیا. تو بس اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دروازے کھولے. جہاں میں نے کچھ اچھا سوچ کے ایک گورنمنٹ جاب کو کوئٹ کیا, جو لوگ نہیں کرتے عموماً پاکستان میں, تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت سارے دروازے کھولے. میرا خیال ہے اس ساری جو میں نے بات چیت کی اس سے آپ کو یہ جاننے کا موقع ملا ہوگا کہ سائمہ حامد ہیں کیا. بالکل، میرا خیال ہے کہ میں نے جو اپنا سوال کرا تھا، اب میں اس پہ بہت مطمئن ہوں کہ آپ اپنا تعارف خود کرائیں. اگر میں شاید بتاتا تو 2-4 باتیں بتا سکتا تھا، لیکن آپ کی جتنی چھپی ہوئی صلاحیتیں تھیں، ظاہر ہے یہ مجھے نہیں پتہ تھی. تو مجھے خوشی ہوئی اس بات سے کہ میں نے یہ موقع آپ کو دیا کہ آپ اپنا تعارف خود کرائیں، خود بتائیں کیا ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کی اتنی ساری چیزیں، اتنی ایفرٹس کر کے، آپ نے اتنی تعلیم حاصل کر کے، اور ماشاءاللہ سے آپ کیا کچھ کر رہی ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت موقع ملے گا آپ سے سیکھنے کا بھی اور آپ سے باتیں کرنے کا بھی. تو بہت اچھی، مجھے بہت زیادہ دل سے خوشی ہوئی آپ کی ساری چیزیں دیکھ کر. سر ایکچولی اس طرح سے ہے, شاید جب پی ایچ ڈی اسکالر یا کوئی پی ایچ ڈی جو ہے کسی نام کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے نا, تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی جو ہے نا شاید اس بندے کو بہت کچھ آتا ہے. ہمیں بھی ایسا ہی لگتا تھا جب ہم لوگ کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو یا ایسے سنتے تھے کہ بھئی کوئی ہائر اسٹڈیز میں ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ پوری زندگی ہے ہی سیکھنے سکھانے کا پروسیس. جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے بہت کچھ سیکھوں گا, تو میرا خیال ہے ہماری جو گفتگو ہوئی ہے ابھی تک, میرا خیال ہے 15-20 منٹ کی جو گفتگو میں نے آپ کے ساتھ کی تھی, اس میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا تھا. تو یہ تو سلسلہ جاری رہے گا. اصل میں اس لیے آپ کو سیکھنے کا موقع ملا یا آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا کہ آپ کو شوق ہے سیکھنے کا, کیونکہ آپ اتنی ساری چیزیں کر رہی ہیں. سب لوگ اس طرح نہیں سوچتے, اور بس وہ ایک بات کی حد تک ہی رہتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کیونکہ آپ کے اندر یہ جستجو ہے, آپ کو ایک شوق بہت ہے چیزوں کو سیکھنے کا اور حاصل کرنے کا. تو شاید اس میں سے آپ نے کچھ پوائنٹس میرے لے لیے ہوں گے, ورنہ میں کس قابل کا ہوں. آپ کی کوالیفیکیشن کے حساب سے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں ماشاء اللہ سے. اور جہاں تک آپ کی بات تھی اس بات کی کہ ساری زندگی بالکل ایسا ہی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کتابی ہوتی ہیں, ہم کتابوں سے پڑھتے ہیں. ایک ایسی چیز ہے جو وقت ہے, وہ بہت بڑا استاد ہے جو ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. وہ تجربات کی بنیاد پہ سکھاتا ہے, تو اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے, بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. تو اس سے بھی بہت کچھ حاصل ہوتا ہے, اور ہمیں موقع دینا چاہیے اپنے جتنے بھی سینئرز ہیں کہ ہم ان سے کچھ بھی سیکھ سکیں. کتابیں ضرور آپ پڑھ لیں, سب کچھ کر دیں, لیکن جو کچھ وقت سکھائے گا نا آپ کو, وہ کوئی نہیں سکھا سکتا. بہت بڑا استاد ہے. سر اس کے علاوہ کچھ اس طرح سے بھی ہے, میں اپنی زندگی میں مجھے موقع ملا ہے ایسے لوگوں سے ملنے کا جن کے پاس ڈگریز اور کوئی ٹائٹلز تو بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے, جو ان کے پاس ویلیوز ہیں, جس طریقے سے ان کی تربیت ہوئی ہوئی ہے, ہم جو ہے کچھ کہہ لیں کہ کچھ ملاقاتوں میں ان سے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں. تو یہ جو ایک کسی بندے سے کچھ سیکھنے کا عمل ہے, وہ آپ کی اکیڈیمکس ہائر ایجوکیشن کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ اتنے بڑے ٹائٹلز کے ساتھ لوگ موجود ہیں اس دنیا میں, اور وہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. وہ یعنی ایک ڈارک پہلو ہے ہمارے جو ہے وہ ہائر ایجوکیٹڈ لوگوں کا, کہ وہ بہت سطحی ان کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. اصل بات آپ کسی کو کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں, کسی کو کتنا سنتے ہیں, کسی کو کتنا ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے ایموشنز کیسے آپ ایکسپریس کرتے ہیں اپنے, یہ والی چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. نو ڈاؤٹ جو ہماری ڈگریز ہیں یا جو ہمیں
ایک کالج یونیورسٹی میں انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ ان چیزوں کو پالش کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں اگر انسان کے اندر ہوں گی تو پالش ہوں گی. تو بالکل ایسے یہ جو اندر ڈالنے والا چیزوں کو بنیادی چیزوں کو اندر ڈالنا ہے نا ایک انسان کے اندر، وہ جو ہے وہ والا پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے. اور وہ کنٹریبیوشن جو ہے جہاں تک میں سمجھتی ہوں وہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، آپ کا معاشرہ ہے، آپ کے والدین ہیں، وہ آپ ان سے سیکھتے ہیں. بالکل ایسے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. شاید ہماری پہلے گفتگو میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ تربیت جو ہوتی ہے نا بڑی اہم ہوتی ہے. اور کچھ اگر ہم 200-300 سال پہلے بھی میں نے ذکر کرا تھا کہ پیچھے چلے جائیں تو ان کی لکھی ہوئی کچھ کتابیں، کچھ بکس، کچھ ان کے اقوال ایسے ہیں جو آج بھی ہم کوٹ کرتے ہیں اور آج بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور وہ کسی بھی یونیورسٹی کے یا کسی ڈگری کے محتاج نہیں تھے، لیکن ہم انہیں آج بھی یاد کرتے ہیں. تو بڑی خوشی ہوئی آپ کی معلومات کا اور آپ کے سارے علم کا، مجھے بڑا اچھا لگا. آپ پہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا ابھی کہ اتنا کچھ آپ نے کرا، سارا کچھ آپ کر رہے ہیں، یہ فیلڈ بالکل الگ ہے جس میں آپ اس وقت ہیں. اور ابھی جو یہ اے آئی کی طرف آپ کیسے آپ کا رجحان ہوا اس طرف آنے کا؟ سر اس طرح سے ہے کہ میرا جو پی ایچ ڈی کا کام ہے نا، ایون جو ایم فل کا بھی کام ہے، اس میں مجھے ان چیزوں کو سیکھنے کا موقع ملا اور ریسرچ کرنے کا موقع ملا کہ اسکلز آر گوئنگ ٹو بی پارٹ اینڈ پارسل آف آور ایجوکیشن. کہ صرف کانٹینٹ نالج جو ہے وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہا ان فیوچر، نو ڈاؤٹ کرنٹلی بھی اس طرح سے ہیلپ نہیں کر رہا، لیکن فیوچر میں جو ہے یہ بہت ضروری چیزیں ہیں اسکلز. یہ مجھے اپنی ایم فل کی ریسرچ کے دوران ان چیزوں کا اندازہ ہوا. اور جب میں اپنی پی ایچ ڈی کر رہی تھی اور اس کے ٹاپک سلیکٹ کرنے کی طرف جا رہی تھی تو اے آئی جو تھا مجھے ایک ایمرجنگ ٹرینڈ لگ رہا تھا. تو کیونکہ میری فیلڈ جو ہے وہ کمپیوٹرز اور ٹیکنالوجی ریلیٹڈ نہیں ہے بیک گراؤنڈ میں، تو میں یہ والا ٹاپک لے نہیں پا رہی تھی کیونکہ ایک رسکی ٹاپک تھا کہ میں اس کو اچھی طرح سے جسٹیفائی کر بھی پاؤں گی یا نہیں. تو میرے پاس جو ہے اسٹیم ایک ٹیکنیک ہے ٹیچنگ کی جس میں ہم سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس کو انٹیگریٹڈ فارم میں لے کے چلتے ہیں، اور اسے لوگ جو ہے روبوٹکس اور ان چیزوں کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ والی چیز جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو میرے ذہن میں جو بھی چیزیں آتی گئی نا وہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت آسان کر دی ہیں. یہ میرے ساتھ ہوتا رہا ہے الحمدللہ. تو اسی طرح سے مجھے جب یہ روبوٹکس اور ان چیزوں کو مجھے اچھی لگ رہی تھی یہ چیزیں، لیکن میں انہیں آپٹ نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اسٹیم کہیں نہ کہیں جا کے جڑ گئی اس چیز کے ساتھ. تو پھر جو ہے مجھے اس چیز کا جو ہے خیال آیا کہ ضرور اپنے آپ کو اس ایمرجنگ ٹیکنالوجی جو کہ اے آئی کی فارم میں آج ہمارے پاس موجود ہے اس کے ٹولز کو سیکھنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. تو میں نے اپنی ریسرچ کے حوالے سے کچھ ٹولز اے آئی کے یوز کیے اور مجھے بہت فائدہ ہوا. پھر میں نے اپنی ٹیچنگ میں کچھ اے آئی ٹولز کو یوز کرنا شروع کیا، ان سے بہت فائدہ ہوا مجھے، اور میرے بہت سارے کام آسان ہو گئے. اور جہاں میرا ایک پیشن ہے لرننگ کا، اس میں مجھے ٹائم مل گیا کہ ایٹ اے ٹائم جب میں ٹیچنگ بھی کر رہی تھی، میں اپنا پڑھ بھی رہی تھی، تو ٹائم مینجمنٹ مشکل ہو جاتی تھی. تو یہ ان ٹولز نے میرا ٹائم بچا دیا اور میری ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئیں. پھر مجھے ایسے لگا کہ اب یہ والے جو ٹولز میرا ٹائم بچا رہے ہیں تو وہ میں اپنی لرننگ میں استعمال کروں. تو تبھی مجھے اس پلیٹ فارم کا پتہ چلا، تو پھر میں نے اپنے آپ کو اس میں انرول کرا لیا. بہت اچھا کیا آپ نے. تو کیا لگتا ہے آپ کی جتنی بھی کوالیفیکیشن ہے تعلیم میں، آنے والے وقت میں فیوچر میں، کیونکہ اے آئی تو کنٹینیو چلتا ہی رہے گا اور آگے اس میں زیادہ سے زیادہ نئے نئے ٹولس آتے جا رہے ہیں اور آتے رہیں گے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں بھی آپ کے کسی کام آ سکے گی؟ ایکچولی سر یہ جو اب مجھے ایسے لگتا ہے اگر میں فیوچرسٹک اپروچ اپنی رکھوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ لائف لانگ لرننگ پروسیس جو ہے ہر ٹیچر کے لیے بہت ضروری ہو گیا. کیونکہ اگر ٹیچر اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرے گا، نئی نئی چیزیں نہیں سیکھے گا، تو وہ ایک اسٹوڈنٹ کو ایجوکیٹ نہیں کر سکتا. اور جو اسپیڈ ہے نا ٹیکنالوجی جس حساب سے چینج ہو رہی ہے،
وہ آپ کہہ لیں ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ٹائم اسپیڈ نہیں ہے وہ، بلکہ ایکسپونینشیل ہے کہ جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اس کی تیزی مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں اس چیز کو اکثر مینشن کرتی ہوں کہ یہ والی جو ہے یاد دہانی کراؤں کہ جو یہ سوشل میڈیاز ہیں، اے آئی ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ سب کچھ بنایا گیا ہے انسان کا ٹائم سیو کرنے کے لیے. یہ ہماری اپنی جو ہے وہ کہہ لیں خرابی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنا ٹائم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اگر آپ سینسبلی ان ٹولز کو استعمال کریں تو آپ اپنا ٹائم سیو کر سکتے ہیں، آپ اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا سکتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لوگ جیسے آج کل کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ٹائم جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے. میں نہیں سمجھتی ایسا ہے. اور اگر ہم ذرا سا غور کریں تو ہمیں یہ چیز سمجھ بھی بڑی آسانی کے ساتھ آ جاتی ہے. تو جو فیوچر ہے نا اس میں یہ چیلنج بن جائے گی یہ والی بات کہ کون سا بندہ اس بات کو سمجھ رہا ہے اور کون اس بات کو نہیں سمجھ رہا. تو فیوچر جو ہے وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہی فیوچر ہے، لیکن انسان کو اپنی وقت قائم رکھنے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرنا پڑے گا اور زیادہ عقل مندی کے ساتھ ان چیزوں کا استعمال کرنا پڑے گا. ماشاء اللہ سے بہت اچھا آپ کا ساری چیز کے اوپر نظر ہے اور بہت گہری نظر ہے اور اچھی بات ہے. تو آپ کے ساتھ جو آپ کے اسٹوڈینٹس ہوں گے یا آپ کے ساتھی ہیں، کولیگس ہیں، یا آپ کی فیملی کے ممبرز ہیں اور آس پاس کے اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا بولنا چاہیں گے، کیا بتانا چاہیں گے کہ آنے والے وقت کے لیے اگر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے یا تعلیم کے ساتھ رہنا ہے تو اے آئی کو حاصل کرنے کے لیے ابھی سے کوشش کریں؟ سر میرا کنسرن جو ہے نا، جو ایز اے پیرنٹ، اور کیونکہ میں جس کہہ لیں کہ اسٹیج پر ہوں، تو میرا ظاہر ہے میں بڑوں کو تو مشورہ اس طرح سے نہیں دے سکتی. ماشاء اللہ جو بڑے ہیں ان کے ایکسپیرینسز زیادہ ہیں، لیکن میں آج کل جو چیز فیس کر رہی ہوں، جو چیز مجھے تھوڑی سی جیسے کہہ لیں کھٹکتی ہے، وہ یہ والی چیز ہے کہ جو پیرنٹس ہیں نا وہ اس چیز کو، ٹیچرز بھی اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھیں کہ ٹیکنالوجی تو ایوالو ہو رہی ہے اور ہم ایز اے پیرنٹ، ایز اے ٹیچر، ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اب اس کے اندر انوالو ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن جو چیز لیک کر رہی ہے نا وہ اخلاقیات لیک کر رہی ہیں. اور جیسے یہ اسکلز جو ہیں وہ فیوچر ہیں، ویسے اخلاقیات بھی فیوچر ہیں. کہ ایک ٹروتھ فل بندہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہوگا فیوچر میں. ایک ٹرسٹ وردی پرسن جو ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہوگی فیوچر میں، کیونکہ ایسے لوگ نایاب ہو جائیں گے. تو جہاں ہم اے آئی اسکلس کو سیکھ رہے ہیں توجہ اس پر بھی دیں، تب یہ چیزیں، دونوں چیزوں کا کومبو جو ہوگا نا وہ بینیفیشل ہوگا. کہ اگر ہم اپنے آپ کو اے آئی اکوپ کر لیتے ہیں، ہم بہت ساری ٹیکنالوجیز سیکھ لیتے ہیں. آج دیکھیں سوشل میڈیا جیسے جو ہے ہم نے اپنے بچے کو سوشل میڈیا اس کے ہاتھ میں دے دیا. ہم نے اس کو ایسے جو ہے اس کے لیے کتنا آسان ہو گیا کہ وہ اس کے لیے کتنا آسان ہو گیا کہ وہ اب کوئی بھی کانٹینٹ، کسی کی بھی ویڈیو پکچر بنائے، اسے ایڈٹ کرے اور ڈال دے. تو جو ہے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے، یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے جو ٹولز اور جو ٹیکنالوجیز سے بچوں کو اور اپنے آپ کو انڈلج کرا رہے ہیں ان چیزوں میں، تو ان کے ساتھ ساتھ جو اخلاقیات کا پہلو ہے اس پہ بھی گہری نظر ہو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہاں ہماری کمزوری ہے کہ ہم وہ تربیت بچوں کی نہیں کر پا رہے ہیں، یا آپ کیا مشورہ دینا چاہیں کیونکہ لوگ اس طرف توجہ دیں کہ بچوں کی تربیت بھی کرتے جائیں؟ سر اس میں جو ہے بہت بڑا رول کلیئرٹی کا ہے. پیرنٹس خود کلیئر نہیں ہیں. ہم نا ایز اے پیرنٹ خود کلیئر نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. جب ہماری کلیئرٹی ہوگی نا کہ اس مٹیریلسٹک دور میں ہم نے کیسے بنیادی چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا، اور وہ بنیادی چیزیں ہمیں پتہ ہوں گی اور وہ ہم نے کمیونیکیٹ کی ہوئی ہوں گی اپنے
بچوں کے ساتھ. آپ کے اپنے بچے بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے سراؤنڈنگ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ اب جس سٹیج پہ سر میں اور آپ ہیں نا, ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے اس وقت. ہماری ذمہ داری صرف ہمارا بچہ نہیں ہے, یعنی ایز اے بالکل ٹھیک. ہول یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ بات چیت کرنا, کیونکہ اگر ہم بات نہیں کریں گے تو جو ہے اس تو ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. اور یہ والا پلیٹ فارم جو ہے جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, شاید یہ ہمارے کورس کا حصہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ جو ہمارے اندر ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک ہمارے اندر چھپی ہوئی ہیں, ہم نے انہیں آواز نہیں بنایا, ہم نے انہیں الفاظ نہیں دیے, ہمیں جو ہے وہ ہم میں وہ اسکل آ جائے کہ کیسے ہم نے وہ چیزیں کمیونیکیٹ کرنی ہے, بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کرنی ہے. تو اس پلیٹ فارم کے تھرو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر پیرنٹ جو ہے وہ تو شاید اتنا جو ہے اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہا آج کے دور میں. میں اور آپ یہاں موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ تربیت کا ایلیمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, شاید نئی ٹیکنالوجیز کو کوپ اپ کرنے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ تربیت کا ایلیمنٹ ہے. تو اس بالکل پلیٹ فارم کے تھرو اور اپنی سوشل لائف میں بھی ہم ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, یہ بتا کر, یہ سمجھا کر کہ کیا چیزیں فیوچر میں امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں اور کس طرح سے کوئی چیز کیسے نقصان دہ بن سکتی ہے جسے آج ہم فائدہ مند سمجھ رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے ہم سارے ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں, ہم اے آئی کے اوپر بات کر رہے ہیں, اے آئی کے ٹولس پہ بات کر رہے ہیں اور فیوچر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, لیکن میں نے بہت کم کسی کو دیکھا ہے کہ وہ اس بات کو کرے کہ بچوں کے ساتھ, تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت بھی تو ضروری ہے نا. تو ہم کیوں نہ اس پہ بھی بات کریں اور بار بار بات کریں تاکہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ بات جب ہم بار بار کریں گے تو بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا, بات سے بات نکلتی ہے, پھیلتی جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں جا کے ضرور کچھ اثر کرتی ہے. تو میرا اپنا ذاتی بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ اس ٹاپک کو ہمیشہ جو ہے نا رکھا جائے اور اس پہ بات کی جائے. جتنی آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں, بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں, بچے اے آئی بھی کر لیں, فلانا بھی کر لیں, فلاں بھی, لیکن میں نے بہت کم لوگوں کو یہ بات سننی ہے یا کسی کے منہ سے وہ کہ جی بچوں کی تربیت پہ کوئی توجہ نہیں دیتا. تو کیا بچوں کی تربیت تعلیم کے ساتھ ضروری نہیں ہے؟ سر اسی موضوع پہ میری کسی کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ جب ایک ماں ہوتی ہے یا باپ ہوتے ہیں, ہم بچوں کو شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں, انہیں کھانا کھلاتے ہیں اور یعنی جو اہم ضروریات ہیں ان کی پوری کرتے ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تربیت کر رہے ہیں اور جنرلی سمجھا بھی یہی جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو لیکن انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جو ہے ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہمیں اپنے اسٹیٹس کو سمجھنا ہے. بے شک ہم بچے ہیں, بے شک ہم بڑے ہیں, بے شک ہم ٹیچر ہیں, بے شک ہم اسٹوڈنٹ ہیں, ہر موقع پہ ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. تو ہمیں اپنا رول جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ ادا کرنا ہے. تو یہ تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے نا, صرف والدین. اور آپ دیکھیں گھر سے ماحول ملتا ہے. کل بات ہو رہی تھی میرے کسی انٹرویو میں کہ عورتوں کی تعلیم کیوں ضروری ہے, تو میں نے یہ کہا کہ عورت کی تعلیم جب ہوتی ہے تو پورا ایک معاشرہ, ایک گھر بنتا ہے, ایک خاندان کی تعلیم ہوتی ہے. ایک مرد پڑھتا ہے تو صرف ایک مرد تعلیم حاصل کرتا ہے, اور جب ایک عورت تعلیم حاصل کرتی ہے تو سمجھ لیں ایک پورا گھر, ایک پورا خاندان تعلیم حاصل کرتا ہے. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ تعلیم کے ساتھ خواتین کے لیے اسپیشلی جو ہے نا تربیت کا اہتمام کیا جائے تاکہ وہ آنے والی نسلوں کو بہتر انداز میں بنا سکیں. جیسے بار بار کرتے ہیں کہ پچھلے دور کے کچھ جو لوگ گزرے ہیں وہ آج بھی ہمیں یاد رہتے ہیں, ان کی تربیت بہت اچھی تھی, ہم ان کی مثالیں بھی دیتے ہیں اور ان کی کہی ہوئی باتوں سے سیکھتے بھی ہیں. تو کوئی آخری میسج جو آپ دینا چاہیں اپنے تمام سننے والوں کے لیے؟ سر ایک یہی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو ہمیں کلیئر کرنا چاہیے کہ ہم چاہتے کیا ہیں اپنے آپ سے. یا جب ہمیں اس سوال کا جواب ملے گا نا, ہمارے لیے اپنے بچوں کے لیے اسکولوں کا تعین کرنا آسان ہو جائے گا. ہمیں یہ پتہ چل جائے گا ہم نے کیسے اپنے بچوں کو ٹریٹ کرنا ہے. ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اپنا ٹائم کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے. تو اپنی مائنڈ کی کلیئرٹی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو فیوچر میں کس
شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور باقی جو ہے بات لمبی ہو جائے گی. جیسے ریسرچز وغیرہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے اب، تو میں بہت ساری چیزیں دیکھتی ہوں کہ کریٹیوٹی کی بڑی امپورٹنس ہے، کیوریوسٹی کی بڑی امپورٹنس ہے، انٹرپرسنل اسکلز، انٹرا پرسنل اسکلز، گلوبلی ہم نے کمپیٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، ایتھکس ہیں، یہ سارے ورڈز ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں اپنی جو ہے نا اسلامک فاؤنڈیشنز میں یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، جو کہ ہم جنہیں کہتے ہیں اخلاقیات، جنہیں ہم کہتے ہیں، ہمیں بار بار قرآن کریم میں غور و فکر کی غور و بات کی فکر. جاتی ہے، اس پہ ہم دھیان نہیں دیتے. کریوسٹی اور کریٹیوٹی ہمارے دماغ میں اٹک کے رہ جاتی ہے. تو یہ تو صرف جو ہے نا ہمارے پاس فاؤنڈیشنز بڑی زبردست ہیں. یہ گورے جو ہیں انہوں نے شاید بہت سوچ کے بڑی ایفرٹ کر کے لسٹ آف سکلز بنائی ہیں. یہ لسٹ آف سکلز جو ہیں یہ تو ہمیں کب سے پتہ ہے، اور 2000 اگر ہم سال نے پہلے ان میں مل سے گئی تھی. 2-4 چیزوں کی بھی پریکٹس کی ہوئی اور ہم امپارٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے اپنی پرسنالٹی کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، آپ سمجھیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا. ٹائم مینجمنٹ جو ہے ہمارا، جو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ، ہمارا جو کہہ لیں کہ ہمارا جو یہ نمازوں کا سسٹم ہے، بہت بڑا ٹائم مینجمنٹ سسٹم ہے. تو بالکل. جو ہے یہ والا، یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ہمارے لیے. تو ذرا تھوڑا سا غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں کیا سوچ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے، تو بڑے سوالوں کے جواب جو ہے مل جائیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے آپ کے ساتھ اگر گفتگو کریں تو 2-4 گھنٹے بھی کم ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اتنی ساری نالج ہے کہ وہ ساری کی ساری نالج تو ہم نہیں کر سکتے، اور آپ سے بات کر کے بڑا مزہ آ رہا ہے. لیکن کیونکہ ٹائم کی کمی اور اپنی مصروفیات بھی ہیں، تو میں یہیں پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کی بہت اچھی باتیں میں نے سنی سمجھی، اور شاید بہت کچھ سیکھ بھی لیا. تو میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے، اور مجھے سیم بہت ہیئر، اچھی سیم ہیئر سر. آپ مجھے کا بڑے لہجہ، آپ کا بات کرنے کا انداز، سوال کرنے کا انداز اتنا خوبصورت ہے کہ مجھے بالکل جو ہے بولنا اور چیزوں کو ایکسپلین کرنا بہت آسان لگ رہا ہے. تھینک یو سر. جزاک اللہ، بہت شکریہ.